السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہم مسلسل 3-4 دنوں سے اس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں کہ غربت کھا گئی غربت۔ سرائکی میں لفظ آتا ہے کہ ہائے غربت میں نظر آویں میں تن چیر نہ کرتا۔ لفظ کافی ایک وزن رکھتے ہیں، لیکن بھائیو، ایک انسان غریب کا بڑی لاچارگی محسوس کرتا تھا کہ میں غریب ہوں۔ تو کسی ایک عقل مند سے رابطہ کیا، اس نے بولا کہ یار مجھے کچھ ایسا کوئی بتا، تو سمجھدار بندہ ہے، کہ میں راتوں رات ہی امیر ہوتا چلا جاؤں، دنوں کے اندر ہی، ہفتوں کے اندر ہی امیر ہوتا چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا ابھی کر لیتے ہیں سودا، کون سی ٹینشن ہے، آج راتوں رات کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ تو اس نے کہا ایک آنکھ مجھے دے دے 5 لاکھ لے لے، دوسری آنکھ دے دے 10 لاکھ لے لے، ایک بازو دے دے 50 لاکھ لے لے، دوسرا بازو دے دے 1 کروڑ لے لے، ایک ٹانگ دے دے 2 کروڑ لے لے۔ یعنی کہ وہ سودا جب طے کرتا چلا گیا، وہ کہتا بس مجھے آگے سمجھ، میں تو یار بڑا امیر ہوں۔ بھائیو، حوصلہ بھی دینا آتا ہو انسان کو۔ کہتے ہیں نا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل کو دل سے جلاتا ہے وہی استاد ہوتا ہے۔ یہاں یاد آئے فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ جہاں تیرا یہ شعر لیٹا ہے، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ جس طریقے کے ساتھ ان کا ایک عدالت کا ہوتا تھا ویژن، تو باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے نوکر چاہیے، اور جس کے لیے میں کما بھی سکوں اور میں اس کا بھی حساب پورا کر سکوں، گھر کا بھی، میں بہت غریب ہوں، تو مجھے بیت المال سے کچھ راشن بھی دے دیں، گھر کا بھی کوئی دیا جلتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تسی غریب ہو؟ عبداللہ بن عمر ملے، ان سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ تو کدھر آیا؟ تو ان سے، تو وہ کہتا ہے جی میں غریب ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں سے غریب ہوں؟ مجھے بتا یہ تو کرتا کیا ہے؟ کہتا میں مزدوری کرتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ اب جوان ہونے لگے ہیں، اور میرا ایک ملازم بھی ہے۔ تو کہتا ہے وہ تو امیر ہے یار۔ کہتا میں ملازم کو اس کے گھر کا بھی کھانا دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار تو پھر بادشاہ ہے۔ یعنی کہ ایک اعتماد کی انتہا دیکھیے، کہ اعتماد دینے کا ان کا ایک رویہ دیکھیے، کہ ایسا اعتماد دیا کہ وہ کہتا ہے یار میں تو امیر ہوں، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ آج اس دور کے اندر یہ حالت ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے، یا کہ وہ ویسے کوئی ہنس رہا ہے نا، ویسے یہ تو عموماً یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بیچارہ وہ کسی آپ کی خوشی پر ہی مسکرا رہا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملی ہے، تو وہ ہم امیر لوگ یہ اتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی لالچ ہے، اس کو کوئی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے یہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے ان کو، کہ وہ خود ایسا کچھ فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہم امیر ہوتے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ اور بھی آپ کی نظر کر دوں کہ ایک
غریب آدمی تھا، وہ اپنے علاقے کے بادشاہ کے پاس جاتے تھے، ایک ان کا دن مقرر تھا، بادشاہ سب کو دیتا تھا کھانا وغیرہ جو دل ان کو چاہتا اپنے محلات سے۔ تو صبح صبح لوگ جاتے اور قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھی اور کافی لمبا سلسلہ ان کا تھا بادشاہ کا۔ تو اسی طریقے کے ساتھ وہ اللہ کے ان غریب مخلوق کو دے رہا تھا، یتیم مسکینوں اور بیواؤں کو دیتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جو غریب تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم صبح صبح چلے جاتے ہیں، اس کی بیوی نے یعنی کہ کھانا وغیرہ پکا کے دیا، کھلایا پلایا اور کہا کہ جائیں آپ صبح صبح چلے جائیں اور جلدی سے آ جائیے گا، چلیں باقی گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو صبح صبح چلا گیا، تقریباً وہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ تہجد کا وقت تھا، فجر کی نماز سے پہلے تک وہ وہاں پہنچا، تو وہیں سے ہو کر لوٹ آیا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بادشاہ جو تھا نا وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ لوٹ کر گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ تو گیا بھی جلدی اور لے کر بھی کچھ نہیں آیا اور لوٹ کر بھی جلدی آ گیا، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس سے ہم لینے جاتے ہیں وہ تو اس رب ذوالجلال سے مانگ رہا ہے، نہ اس کے 3 ہاتھ ہیں، نہ اس کے 4 کان ہیں، نہ اس کی 3 آنکھیں ہیں، تو کیا ہے کہ ہم خود بھی اللہ سے مانگ لیں اور اللہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا مانگتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے، اور اللہ قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب قبول نہیں کرتے تو میں زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ پوچھا آپ زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اور جب زیادہ خوش ہوتا ہوں اس وجہ سے خوش ہوتا ہوں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، کہ وہ میرے لیے یہ دعا فائدہ مند نہیں تھی، اس کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کر رہا۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سبق جو دیتا ہے اس کو اللہ میں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں ہوتے ہیں۔ عیدوں پر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک بڑا ہی ہم کام کرتے ہیں جی، یہ دمبا بکرا یہ گوشت وغیرہ جو چربی سمیت ہم غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک غریب تھا تو اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جب قربانی کا وہ گوشت کیا گیا تو ایک اس نے بیٹے کو کہا کہ جا بیٹا ان کو دے گیا۔ جب وہ دینے کے لیے گیا ہے تو جاتے جاتے راستے میں اس کو وسوسے ہوئے، اس نے بابا کو پہلے کہا کہ میں نہیں دینے جاؤں گا، ان کو ہر کوئی دے رہا ہوگا، ہمارے جانے سے یا یہ دے کر آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہم نہیں دیں گے۔ لیکن خیر وہ بابا نے کی ضد چل دے گیا۔ وہ جاتے جاتے راستے میں اس کو وسوسے شیطان ڈالتا رہا، وہ کہے کہ میں واپس جاتا ہوں، نہیں دینا ان کے پاس، بہت ہوگا ہمیں بس چکر لگانا ہے اور کیا ہے۔ جب دور سے دیکھا نا کہ اس کی ہنڈیا چولہے پر ہے اور سالن بن رہا ہے تو وہ کہتا نا دیکھا میں نے کہا تھا نا بابا کو کہ ان کے گھر ہوں گے، تو وہ مانے ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر اس نے کہا کہ چلیں اب آ تو گیا ہوں، ابھی دے کے جاؤں۔ تو جب وہ پاس گیا ہے تو اس کے اندر مونگ اور مسر کی دال پک رہی تھی، گوشت نہیں تھا۔ کہ اس نے پوچھا کہ بابا آپ کے گھر کھانا کوئی نہیں دے کے گیا آج قربانی کے دن؟ کہتے ہیں ہمارے کون دے کے جائے گا، کون دے کے جائے گا۔ وہ تڑپا، وہ پیالہ وہیں رکھا، وہ جا کر دوبارہ گیا گھر سے، پھر کچھ اور گوشت لے کر گیا اور دینے گیا، یہ لے جی یہ بھی کھائیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگ دیتے ہیں ان کا گھر چل رہا ہوگا۔ بھائیو آپ تو دیں، کون لوگ، کون معاشرہ؟ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ احساس کی دنیا میں، اللہ ہمیں خیالات کی دنیا سے نکال کے تصورات کی دنیا میں